الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس کی نماز رہ جائے یا روزہ رہ جائے اور اس نے ادا نہیں کیا جان بوجھ کر یا سستی کی وجہ سے، تو اس آدمی کو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ اس کے ذمے ضروری ہے قضا کرنا۔ اب اگر صرف وہ کہے کہ میں توبہ کر لوں تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کی قضا نہیں کرے گا۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ قضا کرنا اس کے ذمے ضروری ہے؟ کیونکہ یہ بات بار بار پوچھی جا رہی ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو قائم کرنے میں دو چیزیں ہیں، یہاں یہ امر جو ہے نا، اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو وقت کے اندر ادا کرنا اور دوسرا نماز کو ادا کرنا، یہ عبادت مکمل کرنا۔ اب اگر کسی آدمی سے وقت رہ جائے، یعنی وقت کے اندر اس نے ادا نہیں کی، تو یہ حکم اس کو بھی شامل ہے کہ بھئی بعد میں نماز کو مکمل کرے، نماز ادا کرے، کیونکہ دو چیزوں کا حکم ہے اس میں۔ اب ایک رہ گئی ہے، دوسری تو باقی ہے۔ اب وقت تو دوبارہ نہیں آ سکتا، لیکن نماز تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پورا کرے۔ اور دوسرا حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى، کہ اللہ کا قرضہ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اب یہ عام ہے، ہر قسم کے قرضے کو اللہ کے قرضے کو شامل ہے، یعنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ اب جو آدمی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا تو یہ بھی اس کے چھوڑنے والے کے ذمے پر قرضہ رہ گیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھے اور اس قرضے کو جو ہے وہ ادا کرے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا، کہ جو آدمی سو گیا یا اس نے نماز چھوڑ دی۔ یہاں نسیہ کا لفظ ہے، نسیہ کا معنی ترک کرنا۔ اب یہ ترک کرنا عام ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دی یا بھول کر چھوٹ گئی، دونوں کو شامل ہے۔ تو اب اگر جان بوجھ کر کسی نے چھوڑ دی نماز، تو اس کے متعلق بھی آپ نے فرمایا او نسیہا، جس نے چھوڑ دی تو اس کو فلیصلیھا، اس کو چاہیے کہ وہ اس نماز کو بعد میں جو ہے وہ پڑھے اور اس کی قضا جو ہے وہ کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے، صحابہ کھود رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، اور وہ مشرکین کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگے کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے سے جو ہے وہ روکے رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی نہیں پڑھی ابھی تک۔ پھر سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پہلے قضا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز ادا کی۔ اب ایک اور بات بھی قرآن کریم میں ہے کہ روزے کے متعلق قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اگر سفر میں ہے یا وہ بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو اجازت ہے روزہ نہ رکھے، لیکن قرآن کریم نے آگے یہ بھی فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کو اس کی گنتی پوری کرنی پڑے گی بعد میں، یعنی قضا رکھنی پڑے گی۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ دیکھو شریعت نے اجازت دی ہے، یعنی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے مسافر۔ اب اس کو گناہ بھی نہیں ہے اس پر، لیکن اس کے باوجود فرمایا ہے کہ گنتی پوری کرنی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی۔
تو جو آدمی جان بوجھ کر نہ رکھے گا تو وہ تو بدرجہ اولا اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ آدمی اس کی جو ہے وہ قضا کرے گا، کہ جس پر گناہ نہیں ہے اس کے ذمے سے قضا معاف نہیں ہے، صرف توبہ کر لے تو وہ معاف نہیں ہوتی، تو جس کے ذمے گناہ بھی آ رہا ہے، جان بوجھ کر اس نے چھوڑی ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ توبہ بھی کرے اور پھر اس کی قضا بھی کرے، تب جو ہے وہ اس کی معافی ہوگی اور اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف کریں گے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔